السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج ہم اس ویڈیو میں اپنی کہاوتوں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ اور کہاوتیں آپ کی نظر کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہوں گے۔ آج کی جو سب سے پہلی کہاوت ہے وہ ہے آب آب کر کے مر گئے سرہانے دھرا رہا پانی۔ دوبارہ سنیے، آب آب کر کے مر گئے سرہانے دھرا رہا پانی۔ غیر ملکی زبان بولنے والوں پر طنز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے غیر ملکیاں وہ زبان بولنا جسے وہ سمجھتے نہ ہوں نادانی ہے۔ اس کہاوت سے متعلق ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ ایک مرتبہ کوئی شخص تعلیم حاصل کرنے کے لیے کابل گیا۔ فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک میں آ کر بیمار ہو گیا۔ جب اسے بیماری کی حالت میں پیاس محسوس ہوئی تو وہ آب آب کر کے پانی مانگنے لگا۔ گھر کا کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھ سکا کہ اسے پانی چاہیے۔ آخرکار پیاس کی شدت کی تاب نہ لا کر اس نے دم توڑ دیا۔ پوری کہاوت اس طرح ہے، کابل گئے مغل ہو آئے بولے اٹ پٹ بانی، آب آب کر کے مر گئے سرہانے دھرا رہا پانی۔ اس کہاوت کو اس طرح بھی کہا جاتا ہے، کابل گئے مغل بن آئے بولنے لگے بانی، آب آب کر کے مر گئے سرہانے دھرا رہا پانی۔ دوسری کہاوت کچھ اس طرح ہے، آٹا دال اور الو بھی ہے۔ دوبارہ سنیے، آٹا دال اور الو بھی ہے۔ جب کوئی شخص اپنی بے وقوفی کے سبب کسی کے فریب میں آ جائے اور پھر نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس موقع پر یہ کہاوت کہتے ہیں۔ اس کہاوت سے متعلق ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ایک دھوکے باز شکاری کے ہاتھ الو لگ گیا۔ اس نے اس کو فروخت کرنے کی یہ تدبیر کی کہ ایک بنیے کی دکان کے سامنے جا کر آواز لگائی، الو لے لو، آج کل الو کی کمی ہے اور مانگ زیادہ ہے۔ بنیے نے شکاری کو پاس بلا کر پوچھا، الو کس کام آتا ہے اور اس کی مانگ اس وقت کیوں زیادہ ہے؟ شکاری نے جواب دیا، سیٹھ جی، بیاہ کی ایک خاص رسم کے لیے الو کی ضرورت پیش آتی ہے، ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہا ہے، بڑی مشکل سے یہ ایک الو ہاتھ لگا ہے، اگر آپ اسے لینا چاہیں تو 1000 روپے میں آپ کو دوں گا۔ شادی بیاہ والے تو اسے 2-2500 روپے میں خوشی خوشی خرید لیں گے۔ بنیے نے اسے خرید لیا۔ شکاری روپے لے کر چلتا بنا۔ اس کے بعد الو کو فروخت کرنے کی غرض سے بنیا ہر سودا خریدنے والے سے بار بار کہتا تھا کہ صاحب ہماری دکان میں آٹا دال اور الو بھی ہے۔ تیسری کہاوت ہے، اگاڑی تمہاری پچھاڑی ہماری، آگے کا حصہ تمہارا اور پیچھے کا حصہ ہمارا۔ ایسے مطلبی اور چالاک شخص کے لیے یہ کہاوت کہی جاتی ہے جو فائدے کی چیز تو خود لینا چاہے اور بیکار یا خسارے کی چیز دوسرے کو دینا چاہے۔ ایسا شخص جو نفع بخش چیز سے خود فائدہ حاصل کرے اور گھاٹے والی چیز دوسرے کے حوالے کرے۔ اس کہاوت کے پس منظر میں ایک حکایت ہے جو اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ 2 بھائیوں نے شراکت میں ایک بھینس خریدی۔ ان میں سے ایک بھائی نہایت چلاک اور ہوشیار تھا۔ اس نے دوسرے بھائی سے کہا، بہتر ہوگا اگر ہم دونوں بھائی اس بھینس کو آدھا آدھا بانٹ لیں۔ ایسا کرنے سے ہم لوگوں کے درمیان کبھی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ بھینس کا اگلا حصہ تم لے لو اور پچھلا حصہ مجھے دے دو، یعنی بھینس کی اگاڑی تمہاری پچھاڑی ہماری۔ دوسرا بھائی جو سیدھا سادہ تھا اس نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ اب روزانہ کا معمول ہو گیا کہ سیدھا والا بھائی بھینس کو کھلاتا پلاتا اور ہوشیار بھائی بھینس کے پچھلے حصہ سے دودھ دھوتا رہتا اور مزے اڑاتا۔ چوتھی کہاوت کچھ اس طرح ہے، اب بہو سے بھیک نہیں دلائیں گے۔ دوبارہ سنیے، اب بہو سے بھیک نہیں دلائیں گے۔ جب کوئی شخص اپنے فائدے کے لیے کنجوسی کرے اور اسے نقصان اٹھانا پڑے تو کہتے ہیں۔ اس کہاوت کے پس منظر میں یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک کنجوس بوڑھا آدمی اپنے دروازہ پر آنے والے ہر بھکاری کو اپنی بیوی کے ہاتھ سے ایک مٹھی اناج دلایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے بیٹے کی شادی ایک خوبصورت لڑکی سے ہو گئی۔ کنجوس بوڑھے نے سوچا کہ بیوی کے بجائے اگر وہ اپنی بہو کے حسین اور چھوٹے ہاتھوں سے بھکاریوں کو بھیک دلائے تو اناج کم خرچ ہوگا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اپنی بہو کے ہاتھوں سے بھیک دلوانے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھکاریوں کو اناج تو کم ملنے لگا مگر بھیک لینے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ بہو کی خوبصورتی کے چرچے کے سبب اب وہ لوگ بھی بھیک لینے کے لیے آنے لگے تھے جو بھکاری نہیں تھے، اس لیے پہلے کی بنسبت اب اناج زیادہ خرچ ہونے لگا۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید اس طرح کی حکایات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔